سورس کریں. بہرحال یہ تینوں جو ایئرپورٹس ہیں یہ راڈار پہ ہیں, ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. شہریوں کو بہترین سہولتیں ملیں گی, پاکستان کو اپ فرنٹ اماؤنٹ ملے گی, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی, اور ایک خاص مدت کے بعد جو بھی طے ہوگی وہ چلے جائیں گے اور سب کچھ واپس ہمارے حوالے کر جائیں گے. پھر اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اس وقت کی حکومتیں وہ فیصلہ کریں گی کیسے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے, اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں. اب آ جائیں آپ پی آئی اے پہ. پی آئی اے مدتوں کا بیمار ادارہ ہے, مگر میں نے ان چند ماہ میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ قابل اصلاح ہے, لیکن اس کے لیے بہت سنجیدگی اور تسلسل کی ضرورت ہے, اور بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے چاہیے. کیونکہ پی آئی اے جو ہے اگر اس کے یورپ کے اور یو کے روٹس کھل جائیں, جس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور گول پوسٹ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایکسٹرنل پریشر بھی بے پناہ ہے, اینٹی لابی بھی بہت طاقتور ہے جو پی آئی اے کو چاہتی ہے کہ فلائی نہ کرے, کیونکہ پی آئی اے کا شیئر میرے پاس فگرز موجود ہیں کون کون سی ایئر لائن لے گئی ہے, لوٹ کے لے گئی ہے. تو دل تو نہیں کرتا کہ پی آئی اے کا شیئر واپس آئے, لیکن ہم پورا اپنا زور لگا رہے ہیں, اور اس کا یہ ہوگا کہ روٹس کھل جائیں گے تو ٹکٹ بھی ایک دم نیچے آئے گا, کیونکہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس اگر کوئی 12 سے 14 جہاز ایڈ ہو جائیں لیز پہ, ڈرائی لیز پہ اچھی کیپیسٹی کے, اور ہمارے یہ روٹس کھل جائیں, تو ہم اپنی نہ صرف یہ کہ آپریشنل کاسٹ کراس کر جائیں گے, پوری کر جائیں گے, بلکہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے, کیونکہ ڈیٹ پرانا ہے, تقریباً 650 یا 700 ارب کے بیچ کا ہے, قومی بینکوں کا زیادہ ڈیٹ ہے. لیکن پی آئی اے یہ سارا کر سکتا ہے اگر اسے کام کرنے دیا جائے اور تسلسل رہے, یہ نہ ہو کہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہے. تسلسل رہے گا تو اب یہ کام 3 سے 4 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس جو چند مہینے باقی ہیں, اگر اللہ کو زندگی دینا منظور ہے تو اس میں جو ہم کر جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو فوڈ کوالٹی, اس کو ہم نے امپروو کیا ہے, آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, پہلے کی نسبت فوڈ کوالٹی امپروو ہوئی ہے. لاہور میں بہت تباہی تھی, کراچی میں ہمارا اپنا کچن ہے, پنڈی میں بھی اپنا کچن ہے, پنڈی کچن ایئرپورٹ سے بہت دور ہے, اس کو کچھ ٹھیک کیا ہے, مزید ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے. کراچی والے کی کیپیسٹی بڑا کوئی بہتر کیا, امپروو کیا اس کو. 600 لوگ کام کر رہے تھے لیکن وہ معیار نہیں تھا جو چاہیے تھا, معیار بہتر کیا ہے. لاہور میں پتہ نہیں کس کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا, اور وہ ہم جانتے نہیں تھے کون ہے, اس کی معیار بہت گھٹیا تھا. اب پھر انہوں نے کمپیٹیٹو بڈنگ کی تو اب صورتحال بہتر ہے. دوسری بات ہے جہازوں کی حالت. 14 آپ کے پاس A320 ہیں, 4 نئے لیے ہیں لیز پہ, 10 پہلے والے تھے. تو جو نشستیں تھیں وہ 7 جہازوں کی ٹھیک ہونے والی تھی, کوئی حال نہیں تھا نشستوں کا. ان 7 میں سے 2 کی نشستیں ٹھیک ہو گئی ہیں, باقی 5 کی انشاءاللہ مارچ تک مکمل سیٹیں بدل جائیں گی, اور وہ بالکل نئی سیٹیں ہوں گی, چینجڈ ہوں گی, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ یہ A320 گلف میں بھی جا رہا ہے اور یہ ڈومیسٹک فلائٹ بھی کر رہا ہے, تو یہ ایک ٹاسک مکمل ہوگا. دوسری بات ہے آپ کے 777, آپ کے پاس 12 777 ہے. جب یہ چارج لیا تھا 8 فلائی کر رہے تھے, 4 نہیں کر رہے تھے. یہ جو 2 777 ہیں یہ انشاءاللہ ایک اس مہینے اور ایک اگلے مہینے فلیٹ میں واپس آ جائے گا, تو 10 777 فلائی کریں گے. باقی جو 2 ہیں ان کا مشکل کام ہے. یہ جو 777 ہے ان کی بھی سیٹوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور یہاں پہ انفوٹینمنٹ کا سسٹم بھی آبسلیٹ ہو گیا ہے. تو انفوٹینمنٹ کا نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, ان کی سیٹس بھی تبدیل ہوں گی. یہ ایک مہنگا کام ہے, مرحلہ وار ہوگا. اس کو 8 مہینے تقریباً لگ جائیں گے, ہم 1 2 کر کے بدلتے جائیں گے. سب سے پہلے بدلیں گے لاہور, اسلام آباد, مونٹریال والے جو لانگ رینج جہاز ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کی جو ٹریولنگ ہے وہ کئی گھنٹے کی ٹریولنگ ہے, وہ لوگ بہت خراب ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ 14 گھنٹے ٹورنٹو کا ہے ٹریولنگ ٹائم. تو اس کی ہم بزنس کلاس کی سیٹس بھی بدلیں گے اور اکانومی کلاس کی سیٹس کو بدلیں گے, اور کیبن کی انٹرنل حالت انشاءاللہ بدل دیں گے. بالکل یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا یہی روڈ میپ ہے, تاکہ جو فلیٹ اویلیبل ہے اس کی شکل بدل جائے اور لوگوں کی زندگی آسان ہو, ٹریولنگ آسان ہو, پی آئی اے کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو. پی آئی اے کی برانڈنگ جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی, کوئی بجٹ ہی نہیں تھا. اب ہم نے انہیں کہا ہے, اور وہ بجٹ گورنمنٹ نہیں لگائے گی, ہم مارکیٹ سے کلیکٹ کریں گے. تو ہمارا 48 کروڑ روپے کا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ 2 کروڑ سے 48 پہ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ہم اچیو کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کام شروع ہو چکا ہے اس میں. اس کے علاوہ جو رویہ ہے پی آئی اے کے سٹاف کا,
میں نے اپنے طور پہ چیک کیا ہے, میں مسلسل چیک کرتا ہوں, رویہ بھی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوا ہے, ان کو اپنا رویہ مزید بہتر کرنا ہے. جو ہماری شراکت داری ہے ان کے ساتھ, ٹرکش کے ساتھ, وہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 53,000 ٹکٹ بک چکے ہیں اب تک تقریباً 1.5 سے 2 ماہ میں, اور 3 ارب روپیہ کا ریونیو آ چکا ہے ریلویز کو, پی آئی اے کو, یہ پی کے ٹی کے پروجیکٹ سے. ایمریٹس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کوڈ شیئر کے لیے, ان کی پرپوزل آئی ہے, ہم نے بھی اپنی پرپوزل دی ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں دعاگو ہوں اور پر امید ہوں کہ ایمریٹس کے ساتھ بھی کوئی راستہ بنے گا کہ ہمارا جوائنٹ وینچر اور کوڈ شیئر ہو جائے. یہ تھی پی آئی اے کی بات, اور یہ بات اپنا آپ کے ایویشن کی. اب آ جاتے ہیں ریلویز پر. ریلوے پہ تھوڑی سی تفصیل, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلوے جولائی سے دسمبر تک, جو یہ 6 ماہ اس مالی سال کے, 28 ارب 30 کروڑ روپے ہم نے کمائے ہیں. 53 ارب کے اخراجات ہیں. اب یہ اخراجات 53 ارب کیسے ہیں؟ اس میں سے پینشن کے 20 ارب ہیں, 19 ارب 93 کروڑ روپے, تقریباً 20 ارب روپے پینشن پہ صرف لگ گئے ہیں. آپریشنل اخراجات 33 ارب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپریشنل خسارہ ہے وہ 4.5 ارب ہے. یہ 4.5 ارب نہیں ہونا تھا. ہم نے 7 ارب کا ریونیو لاس کیا ہے 2 مہینے جو ہماری سروس بند رہی ہے فلڈ کی وجہ سے. یعنی اگر یہ فلڈ والی استاد نہ آتی تو آپریشنل لاس صفر تھا. صرف وہی پیسے تھے جو پینشن کی مدمے میں پڑتے ہیں, کیونکہ پینشن بھی ہمیں کما کے دینی پڑتی ہے اور کچھ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, تب کر کے گزارا ہوتا ہے. ہمیں تقریباً 21 ارب 70 کروڑ کی سبسڈی اب تک ملی ہے, بڑی مشکل سے ملی ہے. ہمیں پینشنرز کے لیے پیسے لینے میں بڑی دقت آتی ہے, فائنانس پہ بڑا پریشر ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ پہ. ابھی بھی 4.25 ارب روپے ریلیز کرایا ہے, اور رات تک بیٹھ کے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, بینکس کو بانٹا ہے تاکہ پینشنرز تک پیسہ جائے اور ان کا چولہا جلے. سیلاب نے ہمارے ادارے کو 500 ارب روپے کے لگ بھگ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ سے ایک آنا لیے بغیر ہم نے الحمدللہ ریلوے کے مزدوروں نے, محنت کشوں نے, مینجمنٹ نے سروس کو بحال کیا ہے. اب ایک ہیرک برج ہے جو چل رہا ہے, اس پہ کچھ وقت لگے گا, اس پہ این ایل سی ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہی ہے. وہ پیسوں کا مسئلہ ہے ہمارے لیے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے کہ جو روز کا شارٹ فال ہے وہ کتنا ہے, اور یہ بھی بتاؤں گا شارٹ فال کو پورا کرنے کا راستہ کیا ہے. صرف مشکلات کا ذکر نہیں کرنا, اس کا سولوشن بھی تو بتانا ہے نا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اداروں کو قدموں پر کھڑا کریں, کیونکہ جس حال میں ملا واپس تو سوا ستیاناش کر دیا تھا. تو آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ بھی پوری کرنی ہے, اور کسی طریقے سے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. سیلاب سے پہلے 47 ٹرینیں چل رہی تھی, اب 36 چل رہی ہیں, مگر ریونیو 47 جتنا ہے. یہ صرف کرایہ بڑھا کے نہیں ہوا, اس کے لیے ہم نے ریٹ فل کمپوزیشن پہ چلایا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں فل کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے. جو 16-17 پہ چل رہی تھی وہ 20-21 پہ چل رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے سیٹ کیپیسٹی جو ہے کوشش کیا کہ وہ کم نہ ہونے پائے. اب یہ ہے کہ اس وقت ہماری آمدنی 15.5 کروڑ روپے روزانہ ہے, اور ہمارا خرچہ 19 کروڑ روپے روزانہ ہے. یہ ایک آپ کو میں رف فگر دے رہا ہوں, اس پہ 10-20 لاکھ پلس مائنس ہو سکتا ہے. 15.5 کروڑ روپے روزانہ ہم کماتے ہیں, ہمیں 19 کروڑ روپے خرچ کرنا ہے. یہ بڑا گیپ ہے. جب آپ اس کو 365 دنوں پہ لے جائیں گے, یہ گیپ فل کیسے ہوگا؟ اس کے 4-5 راستے ہیں. پہلا یہ کہ ہم سپریم کورٹ ریویو میں گئے ہوئے ہیں, ہم نے استدعا بھی کی ہے. اگر ہمیں اپنے زمینوں کے کمرشل یوٹیلائزیشن پہ پابندی جو لگ گئی تھی, میرے بعد کی بات ہے, چیف جسٹس صاحبان لگا گئے تھے, اس کی اجازت مل گئی جو ملنی چاہیے جائز طریقے سے, ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں, تو ہم یہاں سے بہت ریونیو نکال سکتے ہیں. ادروائز قبضے ہو جائیں گے, اس طرح بچ جائیں گی, ریگولرائز ہو جائیں گی, اور سرکار کو ریونیو آ جائے گا. دوسرا ہے برانڈنگ. برانڈنگ پہ ریل کاپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ریلوے کی پینلز اندر جو باہر ہیں, اسٹیشنز ہیں, ان کی برانڈنگ سے بھی ہم پیسے نکال سکتے ہیں, ریونیو آ سکتا ہے. اس پر ہم بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. تیسرا راستہ ہے آپٹک فائبر کے لیے, جو مختلف ہمارے پاس آفرز آئی ہوئی ہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جس نے آپٹک فائبر ڈالنی ہے وہ ریونیو شیئرنگ فارمولے پہ ریلوے سے بات کرے. اسے کچھ وقت لگے گا, لیکن یہ راستہ بن جائے گا انشاءاللہ, اور یہ بھی ریلوے کو مستقبل میں ایک پرماننٹ سورس آف انکم ہوگا. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مزید ریونیو آپ نے کہاں سے نکالنا ہے. وہ ہے جو آپ کے ٹریک ہیں, یہ الحمدللہ سیف ہیں, لیکن انہیں ٹاپ آف لائن مینٹیننس چاہیے. فلڈ کے بعد بڑا نقصان ہوا ہے, ہم نے